ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے نہایت ہی محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آپ کیو ڈاٹ گرامر دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کے سامنے شاہد ملک۔ ہم نے سورہ البقرہ شروع کی اور الحمدللہ ہم نے 2 لیکچر اس میں کور کیے۔ 3 آیات ہیں اور جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ اور آگے ان متقی لوگوں کی صفات ہیں کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو آج ہم اگلی آیت پڑھیں گے جس میں مزید متقین کی نشانیاں یا ان کی خصوصیات ہیں۔ تو چلتے ہیں پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو کتاب تم پر نازل کی گئی وہ سب لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اس کتاب سے ہدایت لیتے ہیں اور وہ متقین ہیں، اور ان کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، والذین اور جو لوگ، وہ اس میں عاطفہ ہے اور الذین اسم موصولہ ہے۔ یہ عربی زبان میں اسماء موصولہ کی لسٹ ہے۔ مذکر اس میں واحد، تثنیہ جمع کے لیے الذی، اللذان، اللذین، مؤنث کے لیے واحد کے لیے اللتی، اللتان، اللاتی۔ اور یہ دیکھیں اسٹار لگا ہوا ہے، اللذان اور اللتان۔ یہ تثنیہ جب حالت جر یا نصب میں جائے گا تو اللذان کی جگہ اللذین بن جائے گا اور اللتان کی جگہ اللتین بن جائے گا۔ تو یہ یاد رکھیے گا۔ اللذین یہاں یہ مذکر اور جمع ہے، یہ دیکھ لیجئے لسٹ میں، اور یہ متقین کی صفت ہے۔ اور واپس چلتے ہیں ہم۔ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، فعل ہے۔ یؤمنون مادہ ہے الف میم نون، اور باب اسلمہ اس میں ایک الف کا اضافہ ہوتا ہے، تو یہ ایک الف اضافہ ہو کے یہاں پہ 2 الف بن گئے، آمنا۔ فعل مضارع کا پہلا صیغہ بنے گا یؤمنو، اور یہ باب اسلمہ، اس کی ساری مثال، یہ ماضی ہے اور یہ مضارع ہے، اور ماضی کے سارے یہ صیغے جمع اور واحد کے غائب کے لیے، جمع واحد حاضر کے لیے، جمع واحد متکلم کے لیے، اسی طرح مضارع کے یہ سارے صیغے، اور یہ صرف میل کے ہیں، فیمیل کے اس کے اندر نہیں ہے، تثنیہ کے بھی اس کے اندر نہیں ہے۔ یؤمنون، اور یہ دیکھیں یہ یسلمون کے وزن پہ ہے، باب اسلمہ یسلمون اور یہاں پہ یؤمنون، یہ دونوں ایک جیسے ہیں، اور یہ مضارع جمع غائبین، وہ سب ایمان لاتے ہیں، فعل مضارع جمع غائب مذکر۔ اور باب اسلمہ کی خاصیت ہم نے پہلے بھی کئی بار پڑھی کہ یہ فعل لازم کو یہ فعل متعدی کر دیتا ہے۔ جیسے نزلہ اترا، وہ خود ہی اترا، اس نے خود سے ایکشن کیا، وہ اترا۔ انزلہ اس نے اتارا، یعنی پہلے تو وہ خود اترا، یہ فعل لازم ہے، اور انزلہ اس نے اتارا، کس کو اتارا؟ کسی چیز کو اتارا، جس کو اتارا وہ اس کا مفعول ہے، تو لہٰذا یہ متعدی فعل بن جاتا ہے جس میں مفعول ظاہر ہے۔ یہ باب اسلمہ کی خاصیت۔ بما اس پر جو، مرکب جاری ہے، بی پلس ما، مرکب جاری، اور یہ لسٹ میں دیکھیں حروف جارہ کی لسٹ، بی ما، بی اور ما جمع ہے، دونوں ایک مرکب بنا۔ یہ لسٹ میں نمبر 1 پر بی ہے، اور اس کی مثال ہے بسم اللہ ہی، یہاں پہ بیما۔ اب ما جو ہے یہ جو کہ اسم موصولہ ہے اور یہ مبنا ہے، اس لیے یہ اپنی حالت کو بدلتا نہیں۔ بی اپنے آنے والے اسم کو، یعنی یہ حروف جارہ میں سے ہے، اس کو مجرور کرتا ہے،
لیکن ما اسم موصولہ ہے، اور اسم اسماء موصولہ وہ ہیں جو اپنی حالت کو نہیں بدلتے، یعنی زبر یا زیر یا پیش جیسے بھی ہو ویسے ہی رہتے ہیں۔ ما، اب ما کی مختلف حالتیں ہیں۔ ما ماضی سے پہلے آیت کی شروع میں آئے تو یہ حرف نفی بن جاتا ہے، اور ماضی سے پہلے آیت کے درمیان میں آئے تو حرف موصولہ ہے، جو یعنی اس آیت میں استعمال ہوا۔ اور پھر ما جب اسم اشارہ سے پہلے آئے تو حرف نفی یا حرف استفہام بھی بن جاتا ہے، اور ما جب ذا سے پہلے آ جائے تو پھر حرف استفہام بنتا ہے، کوسچن مارک۔ انزلہ نازل کیا گیا، یہ فعل مجہول ہے، اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں۔ انزلہ، نون زے اور لام اس کا مادہ، باب اسلمہ، اور ماضی کا پہلا صیغہ بنے گا انزلہ، مضارع کا پہلا صیغہ ینزلو۔ فعل ماضی واحد غائب انزلہ، یہ اسلمہ کا پورا پیٹرن، اور دیکھیں انزلہ کہاں پہ فٹ ہوتا ہے؟ اسلمہ۔ اور انزلہ جو ہے یہ معلوم فعل معلوم ہے، اس نے اتارا، جس نے اتارا وہ معلوم آدمی ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ انزلہ اس نے اتارا، یہاں پہ اسلمہ اس نے تسلیم کیا یا سر تسلیم خم کیا، ایمان لایا۔ لیکن آیت میں لفظ انزلہ، انزلہ یہ مجہول ہے، یعنی ایک فعل معلوم ہے، دوسرا فعل مجہول ہے، اور اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں۔ اسے اتارا گیا، انزلہ کا مطلب اس نے اتارا، انزلہ کا مطلب اسے اتارا گیا، تو بڑا فرق ہے، اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں۔ اسلمہ باب کی خاصیت فعل متعدی ہے جس میں مفعول کا ہونا لازمی ہے۔ یہ معلوم اور مجہول فعل ہے، اس کی تھوڑی تفصیل یہاں پہ لکھی ہوئی ہے۔ اور فعل معلوم جو ہے وہ اگر بنے گا تو یہ بنے گا فعلا یفعلو، لیکن مجہول جو ہے وہ بن رہا ہے فعیلا، یعنی اس میں پہلے پیش اور عین کلمہ اس کے نیچے زیر آئے گی، فعلا سے بنے گا فعیلا، اور اسی طرح یفعلو سے بنے گا یفعلو، یعنی یا کے اوپر پیش آ جائے گی اور حرف عین کے اوپر زبر رہے گی۔ تو یہ نشانی مجہول کے لیے ماضی کی فعیلا، اور مضارع کے لیے یفعلو۔ اور دیکھیں او اور ای، یہ آواز ماضی کی ہے، پہلے پیش آتی ہے پھر زیر، او ای، تو اس کے لیے مثال یاد رکھیں، او ای کے وزن پہ پھو پھی، اور مضارع مجہول او آ یفعلو، تو اس او آ کے وزن پہ آئے گا پھو پھا، تو پھو پھی اور پھو پھا یاد رکھیں، پھو پھی مجہول ماضی کے لیے، پھو پھا مضارع مجہول کے لیے۔ انزلہ، اس کے اندر ہوا نائب فاعل ہے، ینزلو یہ اس کا مضارع بنے گا، تو یہ فعل مجہول، اس کی تفصیل آپ کے سامنے ہے۔ الی کا آپ کی طرف، یہ مرکب جاری ہے، الی کا الا پلس کا مرکب جاری، الی کا الا جو ہے یہ حروف جارہ میں سے ہے، تمہاری طرف، اور دیکھیں الا یہ پوری جو لسٹ ہے 11 حروف کی، اس میں آخر میں 11 نمبر پر الا الشمسی، اور یہاں پہ الی کا، اور پھر یہ متعلق ہے انزلہ، الی کا تمہاری طرف اتارا گیا، الی کا تمہاری طرف، کیا تمہاری طرف؟ انزلہ نازل کیا گیا، تو لہذا انزلہ متعلق ہوا الی کا ضمیر واحد حاضر، اور ضمائر بھی جو ہے مبنا ہوتے ہیں، نہیں بدلتے، لہذا کا کے نیچے زیر نہیں آئے گی، یہ بھی مبنا ہے۔ وما انزل من قبلک، اور ایمان لاتے ہیں جو کتاب تم سے پہلے نازل کی گئی تھی،
یعنی متقین لوگوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں، اور وہ کون ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں تم سے پہلے کتابوں پر بھی، یعنی اس سے پہلے بات ہوئی کہ تمہارے اوپر اتارا گیا اس پہ ایمان لاتے ہیں، اب جو بتایا گیا کہ جو پہلی کتابیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، وما اور جو، انزلہ نازل کیا گیا، من سے، قبلک آپ سے پہلے، وما اس میں واو اور ما عاطفہ اور اس میں موصولہ، پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے، دوبارہ سے دیکھ لیں۔ قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ چیزیں بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں، اگر ایک بار سمجھ میں نہیں آئی تو دوسری بار آ جائے گی، تو اسی طرح الحمدللہ قرآن میں بہت زیادہ ریپیٹیشن ہے، اور ریپیٹیشن سے ہی آپ سیکھیں گے، بار بار وہی چیزیں سامنے آئیں گی۔ اب جیسے وما پہلے بھی گزرا، ابھی بھی آیا، اب انزلہ بھی ہم نے پڑھا اور دوبارہ بھی آئے گا، تو اسی طرح یہ بار بار ریپیٹ چیزیں ہوتی ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی خوبی ہے کہ تھوڑی چیزیں ریپیٹ ہوتے ہوتے بار بار ذہن نشین ہو جاتی ہیں اور کوئی مشکل نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ هَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہم نے اس کو بڑا آسان بنایا کہ تم میں سے کوئی ہے کہ جو اس کو یاد کرے، اس سے نصیحت حاصل کرے اور اس کو اپنائے۔ ما ماضی سے پہلے آئے، یعنی آیت کے شروع میں تو حرف نفی ہوتا ہے، اور ما اگر ماضی سے پہلے آیت کے درمیان آئے تو حرف موصولہ، اس آیت میں ایسے ہی ہے کہ حرف موصولہ بنا اور یہ ماضی سے پہلے آیت کے درمیان میں آیا ہوا ہے۔ ما اسم اشارہ سے پہلے آئے تو حرف نفی یا حرف استفہام بنتا ہے، اور ذا سے پہلے آ جائے تو بھی حرف استفہام ہوتا ہے۔ یہ سلائیڈ پہلے بھی ہم نے دیکھ لی ہے، دوبارہ سے اب دیکھ لیجئے اور بعد میں پھر بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ انزلہ، اس کو بھی ہم نے پہلے پڑھا ہے، نون زے لام اس کا مادہ اور اسلمہ باب ہے، پہلا صیغہ ماضی کا انزلہ، مضارع کا پہلا صیغہ ینزلو، فعل ماضی واحد غائب انزلہ، انزلہ یہ اسلمہ کے وزن پہ، اور فعل معلوم ہے اس نے اتارا، اور انزلہ یہ مجہول ہے جو آیت میں استعمال ہوا، انزلہ اسے اتارا گیا، تو اسے اتارا گیا جو مجہول ہے، اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے جو فاعل ہے وہ نامعلوم ہے۔ یہاں پہ انزلہ اس نے اتارا تو فاعل ہے وہ جس کو ہم جانتے ہیں، لیکن انزلہ اسے اتارا گیا، جسے اتارا گیا یعنی جو مفعول ہے وہ تو معلوم ہے، لیکن جس نے ایکشن کیا، جس نے اس کو اتارا وہ نامعلوم ہے، تو اس لیے اس کو فعل مجہول کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ نامعلوم سے مراد کہ وہ جو ہستی ہے وہ اس سامنے نہیں ہے، تو اس لیے انزلہ اتارا گیا کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اتارا گیا، نازل کیا گیا، تو یہ مجہول انزلہ، اور اگر اتارا اس نے اتارا تو بنتا ہے انزلہ۔ تو یہ یاد رکھیں، مجہول اور معلوم میں فرق ہے۔ معلوم اور مجہول، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے یہ تفصیل سنی کہ فعل ماضی مجہول میں فُعِلَ، فُعِلَ، تو یہ بنے گا فعل معلوم ہے، لیکن جب مجہول بنے گا تو فُعِلَ بن جائے گا۔ اسی طرح یفعلو، یا کے اوپر زبر ہوتی ہے نارمل، یفعلو، لیکن جب مضارع بنے گا تو یا کے اوپر پیش ہو جائے گی، یفعلو بن جائے گا۔ تو یہ او ای اور مضارع کے لیے او آ، یہ جو ہے حرکات ہیں اور آوازیں نکلتی ہیں ایسے۔ انزلہ اتارا گیا اس میں، ہوا اس کو، تو ہوا تو معلوم ہے یہ نائب فاعل ہوا، تو فاعل غائب ہے۔ ینزلو، انزلہ کا مضارع ینزلو۔ من حرف جارہ میں سے ہے، اور قبل کا آپ سے پہلے مرکب جاری، مرکب جاری من قبل کا، من اور قبل اور کا اس میں ضمیر استعمال ہوا۔ من دیکھیں یہ چھٹے نمبر پہ حروف جارہ کی لسٹ میں سے، من السماء کی مثال ہے یہاں پہ، من قبل کا تم سے پہلے،
اور یہ متعلق ہے انزلا، تم سے پہلے کیا کیا گیا؟ اتارا گیا جو، انزلا اس سے یہ متعلق ہے، اور کا ضمیر واحد حاضر کے لیے ہے۔ وبالآخرات ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ وبالآخرات ہم یوقنون، اور آخرت پر، وبالآخرات ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں۔ وبالآخرات میں واو عاطفہ ہے، اور بالآخراتی یہ بن جائے گا مرکب جاری، بالآخراتی بی پلس آخرہ، اور بی جو ہے یہ یہاں پہ دیکھیں پہلے ہی لسٹ میں بسم اللہ ہی کی مثال ہے یہاں پہ، تو بالآخراتی آخراتوں سے آخراتی ہوا بی کی وجہ سے، کیونکہ یہ حرف جارہ ہے۔ یوم آخرت پر متعلق ہے یوقنون، یعنی بالآخراتی آخرت پر وہ کیا کرتے ہیں؟ یوقنون ایمان رکھتے ہیں، یقین کے ساتھ، یقین والا ایمان رکھتے ہیں، تو یہ ہے متعلق یوقنون کے۔ اور آخرہ دیکھیں، آخرہ جو اسم ہے الآخرہ جنس میں مؤنث ہے، کیونکہ اس کے ساتھ تا مربوطہ لگا ہوا ہے، عدد میں یہ واحد ہے، اور وسعت میں یہ معرفہ ہے، ال بھی لگا ہوا ہے ساتھ، اور اعرابی حالت اس کی مجرور ہے، تا کے نیچے زیر ہے۔ ہم یوقنون، ہم یہاں پہ ضمیر ہے اور فعل ہے یوقنون، اس کی تفصیل میں جائیں گے۔ ہم یوقنون مادہ ہے یا قاف نون، اور یہ باب اسلمہ ہے، باب اسلمہ کے تحت یا قاف نون کے پہلے الف لگا دیا گیا تو یہ بن گیا ایقنا، جب یہ فعل بنا تو بن گیا ایقنا، اور مضارع کا پہلا صیغہ یوقنو، اور یہ فعل مضارع باب اسلمہ، ماضی اور مضارع کی ساری صیغے میل کے اور تثنیہ کے بغیر، فیمیل کے بغیر۔ فعل مضارع جمع غائب یوقنونا، اور یوقنونا دیکھیں یہاں آئے گا یہ یسلمونا کے وزن پہ ہے، مضارع جمع غائب، مضارع جمع غائب مذکر، ہم وہ یعنی ضمیر جمع غائب، ہم وہ لوگ جو غائب ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ یقین رکھتے ہیں آخرت پر۔ باب اسلمہ کی خاصیت ہم نے کئی بار دیکھی ہے، جس میں فعل متعدی ہوتا ہے، یعنی جس کا مفعول ہونا لازمی ہے، اور فعل متعدی کے مقابلے میں فعل لازم ہوتا ہے جس کا مفعول نہیں ہوتا، جو خود سے ایکشن کیا اس نے کسی پہ اثر نہیں ہوا وہ فعل لازم ہے، اور جس فعل کے ذریعے دوسرے پر ایکشن ہو، کوئی اس پہ اثرات ہوں تو وہ متعدی ہے۔ اسی طرح متعدی بیماریاں یاد رکھیے کہ ایک سے دوسرے کو لگتی ہے تو وہ فاعل اور مفعول وہاں پہ اس کا ایک مفہوم ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے آیت نمبر 4 کو کور کیا، اور آخر میں ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ہدایت جو ہے قرآن سے ہی لینے کی توفیق عطا فرما، اور آخر میں ہم اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے نہایت ہی محترم ناظرین اور خاص طور پر نوجوان ناظرین، الحمدللہ سورہ البقرہ شروع ہے، اور اس کی پہلی آیات ہم پڑھ رہے ہیں جس میں متقین کی نشانیاں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ ان آیات کو غور سے سنیں، اور خصوصی طور پر یہ جو متقین کے بارے میں ان کی خصوصیات ہیں، یہ خصوصیات جو ہیں بڑی اہم ہیں۔ اگر یہ خصوصیات نہیں ہوں گی تو ہم متقی نہیں بنیں گے، اور جب متقی نہیں ہوں گے تو قرآن سے ہم ہدایت نہیں لے سکتے، اور جب ہدایت ہی نہیں پائیں گے تو متقی ہی نہیں بن سکیں گے، تو پھر جنت میں کیسے جائیں گے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
جنت کے لیے جو کرائٹیریا رکھا کہ فرمایا کہ اعدت للمتقین، یہ بنائی گئی ہے صرف متقین کے لیے۔ تو متقی بننے کے لیے قرآن کو سمجھنا پڑے گا، اور اس کے جو ہے نا احکامات ان کو جاننا ضروری ہے، اور ان احکامات پہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے عمل کیا، خود کیسے اپنے اصحاب کو اس پہ چلایا، کس طرح وہ معاشرہ قائم کیا، جس کی مثالیں آج ہم جو ہے وہ زبانی کلامی ہی دیتے ہیں کہ مدینہ کی بستی، مدینہ کی بستی۔ مدینہ کی بستی قائم کرنے کے لیے متقی ہوں گے، پورا معاشرہ متقی بنے گا، تب جا کے مدینہ کی بستی قائم ہوگی۔ اور ایک مثال اس بستی کی بڑی اہم مثال ہے کہ جب شراب کی بندش کا حکم آیا تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے اوراق پر سنہری حروف سے لکھا ہوا ہے کہ جن کے گھروں میں شراب مٹکوں میں جمع تھی انہوں نے وہ توڑ دیے، اور جنہوں نے گھونٹ لیا اپنے گلے سے وہ نکال دیا باہر، اور حتیٰ کہ الٹی کر کے معدے سے بھی نکال دیے۔ یہ ہیں متقی لوگ کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی بات آتی ہے تو فوراً اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو قرآن سے ہدایت لیتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں، اور اس کے قوانین کو اپنے اوپر، اپنے معاشرے میں اور اپنے حکومتوں میں، اپنے اداروں میں قائم کرنے اور اس کو جاری کرنے کی کوشش میں لگے ہیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے اور اس کام کو ہمارے لیے باعث رحمت، باعث برکت بنائے، اور باعث جو ہے صدقہ جاریہ بنائے، اور جنت میں جانے کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جزاکم اللہ خیراً۔